نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا الحمدللہ یومیہ درس چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ بنی اسرائیل کا درس مکمل ہوا۔ اب اسی سورت کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے عرض کیا جاتا ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس یومیہ درس اور یومیہ حدیث وہ آپ کے پاس بروقت پہنچ سکے۔ سورۃ بنی اسرائیل یہ مکی سورت ہے۔ اس کے اندر 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ اس سورت کے نام کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تسمیہ اسرا کا معنی ہے رات کو لے جانا، چونکہ اس سورت میں واقعہ معراج کا ذکر ہے، جس میں ہمارے آقا کو صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا تھا، اس لیے اسے سورۃ اسراء کہا جاتا ہے۔ واقعہ معراج کا خلاصہ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ یہ اعزاز انسانوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ یہ واقعہ بیداری کی حالت میں پیش آیا۔ اگر یہ نیند کی حالت میں پیش آیا ہوتا تو اسے اتنے اہتمام کے ساتھ قرآن کریم میں ذکر نہ کیا جاتا اور نہ ہی مشرکین اسے جھٹلاتے، کیونکہ خواب میں تو اس واقعے سے بھی زیادہ عجیب و غریب واقعات اور مناظر انسان دیکھتا ہے اور کوئی بھی اسے جھوٹا نہیں کہتا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ، بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد۔ بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تم ملک کے شام میں 2 بار فساد مچاؤ گے اور دونوں بار ہم بطور سزا کے تمہارے اوپر اپنے بندوں کو مسلط کر دیں گے۔ حضرت شعیہ علیہ السلام کا ناحق قتل۔ چنانچہ پہلی مرتبہ جب انہوں نے تورات کی مخالفت کی اور انبیاء کو ناحق قتل کیا تو ان پر بخت نصر اور اس کے لشکر کو مسلط کر دیا گیا، جو پورے ملک میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھیل گئے۔ انہوں نے علماء اور رؤساء کو قتل کر دیا، تورات جلا ڈالی، بیت المقدس کو ویران کر دیا اور بہت سارے اسرائیلیوں کو گرفتار کر کے لے گئے۔ حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ کی شہادت۔ دوسری بار یہود کا فتنہ و فساد اس وقت عروج کو پہنچ گیا جب انہوں نے حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ کو شہید کیا اور وہ گناہوں میں حد سے بڑھ گئے۔ اب کی بار بابل کا ایک بادشاہ جسے بیردوس یا خردوس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان پر مسلط کر دیا گیا۔ مسلمانوں کا غلبہ۔ یہی فتنہ و فساد یہود کی تاریخ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انہوں نے اپنے آباء کی روایت کے مطابق جب جرائم اور سازشوں کی راہ اختیار کی تو ان پر مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دیا گیا، جنہوں نے انہیں جزیرہ عرب سے نکال کر باہر کیا۔ ہٹلر، خدائی کوڑا۔ ماضی قریب میں ہٹلر ان کے لیے خدائی کوڑا ثابت ہوا، جس نے بے شمار یہودیوں کو قتل کیا اور بے شمار کو زندہ جلا ڈالا۔ آج پھر ان کا فتنہ و فساد عروج تک پہنچ گیا ہے۔ اب دیکھیے ان پر اللہ کا قہر کب نازل ہوتا ہے۔ اجتماعی زندگی کے اسلامی آداب و اخلاق۔ قرآن کریم کی عظمت انسان کی فطرت و طبیعت میں داخل جلد بازی اور ہر انسان کے ساتھ اس کے عمل و نتائج عمل کے لازم ہونے کا ذکر کرنے کے بعد اجتماعی زندگی کے تقریباً 13 اسلامی آداب و اخلاق بیان کیے گئے۔ حقیقت میں اخلاق و آداب ہی کی وجہ سے کوئی امت اور فرد عزت اور عظمت کے مستحق بنتے ہیں۔ بعض حضرات نے ان آداب کو معراج کا پیغام بھی قرار دیا ہے۔ یہ آداب آیت 23 سے آیت 39 تک مذکور ہیں، جو درج ذیل ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ 2 والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ 3 رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ نمبر 4 مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ۔
نمبر 5 نہ بخل کرو، نہ ہاتھ اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے۔ نمبر 6 اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نمبر 7 جاندار کو ناحق قتل نہ کرو۔ نمبر 8 یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو۔ نمبر 9 وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ نمبر 10 ناپ تول پورا کیا کرو۔ نمبر 11 جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ نمبر 12 زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ نمبر 13 دوبارہ کہہ دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ۔ مشرکین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، اخروی زندگی کا انکار کرتے ہیں اور بڑے تعجب سے کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسی معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں ہم ایمان تب لائیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دیں۔ کبھی کہتے ہیں کھجوروں اور انگوروں کا باغ لہلا دیں۔ کبھی کہتے ہیں ہمارے اوپر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں۔ کبھی کہتے ہیں تم اپنے لیے سونے کا گھر بنا کر دکھاؤ، یا ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے کوئی تحریر لے کر آؤ۔ علاوہ ازیں اس صورت میں قرآن کی عظمت و صداقت، اس کے نزول کے مقاصد اور اس کے معجزہ ہونے، اللہ کی طرف سے انسان کو تکریم دیے جانے، اسے روح اور زندگی جیسی نعمت کے عطا ہونے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کا حکم دیے جانے، حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ بھی اس میں بیان ہوا، اور قرآن کریم کے تھوڑا نازل ہونے کی حکمت بھی جیسے مضامین بھی مذکور ہیں۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی شریک اور اولاد سے پاک ہیں اور وہ اسماء حسنہ کے ساتھ متصف ہیں۔ آخر میں پھر گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کے پاس بر وقت درس قرآن پہنچ سکے۔